آغاز کریں گے اس خبر کے ساتھ کہ قلات کے علاقے منگوچر میں دہشت گردوں کے ساتھ مقابلے میں ایف سی بلوچستان کے 18 جوان شہید ہو گئے۔ سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے دہشت گردوں کے مذموم عزائم کو ناکام بناتے ہوئے 12 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ ہرنائی میں کلیئرنس آپریشن کے دوران 11 دہشت گردوں کو ہلاک بھی کیا گیا۔ بلوچستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مختلف کارروائیوں میں مجموعی طور پر 23 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا۔ زرمین زہرا کی رپورٹ دیکھیے۔ ISPR کے مطابق 31 جنوری اور 1 فروری کی رات قلات کے علاقے منگوچر میں دہشت گردوں نے روڈ بلاک کرنے کی کوشش کی۔ سیکورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے فوری کارروائی کر کے دہشت گردوں کے مذموم عزائم کو ناکام بنا دیا۔ مقابلے میں 12 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا اور مقامی آبادی کے تحفظ کو یقینی بنایا گیا۔ آپریشن کے دوران ایف سی بلوچستان کے 18 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ قلات میں دہشت گردی کے بعد بلوچستان میں متعدد کلیئرنس آپریشن کیے جا رہے ہیں۔ 1 فروری کو ہرنائی میں کیے گئے آپریشن میں سیکورٹی فورسز نے 11 دہشت گردوں کو ہلاک کیا اور ان کے متعدد ٹھکانے بھی تباہ کر دیے گئے۔ بلوچستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مختلف کارروائیوں میں مجموعی طور پر 23 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا۔ ISPR کا کہنا ہے دشمن قوتوں کی ماں پر دہشت گرد منگوچر میں شہریوں کو نشانہ بنا کر بلوچستان کے پرامن ماحول کو خراب کرنا چاہتے تھے۔ سہولت کار اور ان کی حوصلہ افزائی کرنے والوں کو بھی انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ زرمین زہرا، جیو نیوز، اسلام آباد۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کہا ہے کہ دشمن کو قوم اور مسلح افواج کی قوت سے شکست دیں گے۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے دورہ بلوچستان میں شہداء کی نماز جنازہ میں شرکت کی اور CMH کوئٹہ میں زخمی جوانوں کی عیادت کی۔ ISPR کے مطابق قلات میں سیکیورٹی فورسز کے آپریشن میں 12 دہشت گرد مارے گئے۔ دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے FC بلوچستان کے 18 جوان شہید ہو گئے۔ ہرنائی میں آپریشن کے دوران 11 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا۔ اور ڈیرہ اسماعیل خان میں لیویز کی گاڑی پر فائرنگ ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں 4 لیویز اہلکاروں سمیت 5 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر کے مطابق لیویز اہلکاروں پر فائرنگ درابن کے علاقے میں ہوئی۔ لیویز اہلکار نجی ڈرائیور کے ہمراہ چوری کے ٹرک کی برآمدگی کے لیے جا رہے تھے۔ جاں بحق لیویز اہلکاروں کی میتیں درابن اسپتال منتقل کر دی گئی ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ سے جسٹس سرفراز ڈوگر کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں تبادلہ کر دیا گیا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ سے جسٹس خادم حسین سومرو کا بھی اسلام آباد ہائی کورٹ تبادلہ کیا گیا ہے۔ بلوچستان ہائی کورٹ سے جسٹس محمد آصف کا اسلام آباد ہائی کورٹ تبادلہ کر دیا گیا۔ مجموعی طور پر سندھ، لاہور اور بلوچستان ہائی کورٹ سے 3 ججز کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں تبادلہ کیا گیا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی منظوری کے بعد وزارت قانون و انصاف نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے پشاور ہائی کورٹ کے لیے 10 اضافی ججز کی تعیناتی کی منظوری دے دی ہے۔ جوڈیشل کمیشن کے ہفتے کے اجلاس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے۔ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس چیف جسٹس آف پاکستان کی زیر صدارت سپریم کورٹ اسلام آباد میں ہوا۔ اجلاس کے دوران پشاور ہائی کورٹ کے لیے 10 ایڈیشنل ججز کی تعیناتی کی منظوری دی گئی۔ ان اضافی ججز میں 2 ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز اور 8 وکلاء کے ناموں کی منظوری دی گئی ہے۔ اعلامیہ کے مطابق ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز فرح جمشید اور انعام اللہ خان کی منظوری دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ایڈوکیٹ محمد طارق آفریدی، عبد الفیاض، سبت اللہ خان، صلاح الدین، طارق علی، مدثر امیر، محمد اورنگزیب، قاضی جواد احسان اللہ کے ناموں کی منظوری دی گئی ہے۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ ایڈیشنل ججز کے ناموں کی منظوری کمیشن کی اکثریت سے ہوگی۔ جن امیدواروں کو اکثریت حاصل نہیں ہوگی انہیں مستقبل کی اسامیوں کے لیے دوبارہ نامزد کیا جائے گا۔ تحریک انصاف کی جانب سے مذاکرات سے صاف انکار کے باوجود اسپیکر قومی اسمبلی اب بھی مذاکرات کی گاڑی پٹری پر چڑھانے کے لیے پر امید ہیں۔ PTI اور حکومت کی جانب سے اپنی مذاکراتی کمیٹیاں تحلیل کرنے کے اعلان کے باوجود ایاز صادق کا مذاکراتی کمیٹیوں کو ڈی نوٹیفائی نہ کرنے کا فیصلہ۔ ترجمان قومی اسمبلی نے کہا ہے کہ اسپیکر ایاز صادق نے مذاکراتی کمیٹی کو برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے۔ PTI نے جوڈیشل کمیشن نہ بننے پر مذاکرات ختم کرنے کا اعلان کیا تھا، جبکہ حکومت کی جانب سے بھی مذاکراتی کمیٹی تحلیل کرنے کا اعلان کیا گیا تھا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا ہے کہ مسلط کی گئی حکومت کے پاس کچھ نہیں ہے، ان سے مذاکرات کیا کیے جائیں۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور کے باہر گفتگو میں عمر ایوب نے کہا کہ حکومت تو بانی PTI سے مذاکراتی کمیٹی کی ملاقات بھی نہیں کرا سکتی۔ پیپلز پارٹی نے متنازع پیکا اور ڈیجیٹل نیشن بل پر بے شرمی کے ساتھ ووٹ دیا ہے۔ بلاول کا دوگلا پن متنازع پیکا ایکٹ میں سامنے آ گیا ہے۔
یہ تو انسٹالڈ اردلی ہیں، ان کے پاس ہے کیا؟ ان کے پاس یہ تو یہ بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے پاکستان تحریک انصاف اور اپوزیشن پارٹی کی لیڈرشپ کا نیگوشیٹنگ کمیٹی کا ان مانیٹرڈ انوائرمنٹ میں یہ ہماری میٹنگ بھی نہیں ارینج کرا سکے، باقی چیزیں چھوڑیں۔ تو لہٰذا انسٹال جو ایک آدمی غلام ہوتا ہے وہ اپنے آقا کے سامنے کچھ نہیں کہہ سکتا، یہ تو اردلی ہیں۔ یہاں پہ سفارت خانوں میں جب ہماری میٹنگز ہوتی ہیں لوگ سے ڈپلومیٹ سے، وہ کہتے ہیں پاکستان میں آئین اور قانون ہی نہیں ہے، یہاں پہ کون سرمایہ کاری کرنے کے لیے آئے گا؟ ایک بزنس مین کو اٹھا کے لائیں، اس کو پورٹرے کریں، جی بڑا بزنس مین آیا ہے یہاں پہ۔ پہلے تو یہ بتائیں نا، SIFC کا میں نے سوال بھی قومی اسمبلی میں کہا ہے، ڈالا ہوا ہے، ابھی تک جواب نہیں آیا۔ SIFC کا خواتین و حضرات $50 ارب ہم لوگ 2 سالوں سے سنتے آ رہے ہیں کہ جناب آ رہا ہے پاکستان، الیکٹرانک فنڈ ٹرانسفر کے ذریعے 1 سیکنڈ میں رقم آتی ہے۔ یہ کوئی انہوں نے اونٹوں پہ لد کے اشرفیاں وہاں سے شروع کی ہیں دوست ممالک سے۔ پیپلز پارٹی نے پیکا ایکٹ کے لیے بھی ووٹ دیا اور ڈیجیٹل پاکستان کے لیے بھی ووٹ دیا اور دھڑلے سے ووٹ دیا۔ ان کو شرم نہیں آتی، یہ لوگ بے شرم لوگ ہیں، یہ کہتے تھے جی ہم لوگ بڑے جمہوریت پسند لوگ ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دوگلا پن ہے۔ بلاول کا بھی انصاروں کا ٹوٹل دوگلا پن۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے PTI کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم تحریک انصاف سے درخواست کریں گے کہ 8 فروری کو احتجاج نہ کریں۔ اگر انہوں نے 26 نومبر کی طرح ہماری بات نہ مانی تو پھر وہی کریں گے۔ اس سوال پر کہ اگر امریکہ سے بانی PTI کے لیے کال آئی تو مان لیں گے یا انکار کریں گے، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے ٹھینگا دکھا دیا۔ لاہور میں نئے پاسپورٹ آفس کے افتتاح کے موقع پر وفاقی وزیر داخلہ نے کہا کہ گجرات اور فیصل آباد ڈویژن سے لوگ بڑی تعداد میں غیر قانونی طور پر بیرون ملک جاتے ہیں، بھیجنے والے اصل ذمہ دار ہیں، ان کا پورا بندوبست کریں گے۔ FIA میں بڑی تبدیلیاں نظر آئیں گی۔ آپ حلفبرداری کی تقریب میں گئے تھے، کتنی بہتر امید ہے نئی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ پاکستانی حکومت؟ آپ بہت جلد بڑے اچھے رزلٹ دیکھیں گے۔ پاکستانی گورنمنٹ کا US گورنمنٹ کے ساتھ بڑا اچھا تعلق ہے اور اسی سلسلے میں بھی گیا تھا، وہاں پہ کافی سارے سینیٹرز اور کانگریس مینوں کے ساتھ ملاقات ہوئی، لیکن آپ کو نتائج انشاءاللہ تعالیٰ، کچھ چیزیں صرف سوشل میڈیا کی ڈیمانڈ پہ چلتی ہیں، کچھ چیزیں حقیقت میں ہوتی ہیں، تو آپ کو حقیقت میں کچھ چیزیں نظر آنا شروع ہو گئی ہیں، کچھ آنا شروع ہو جائیں گی۔ سر یہ بتائیے گا جو ایک امید لگا کے بیٹھے ہوئے تھے PTI کی وجہ سے کوئی آئے گی ان کو بچانے کے لیے، تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ابھی تک تو وہ فون کال نہیں آئی۔ کیا جی کال آگے تو ریفیوز کریں گے یا پھر بات مان لیں گے؟ 30 سیکنڈ چاہتے تھے کہ ہمارے ساتھ مذاکرات کیے جائیں، اسٹیبلشمنٹ سے کہا، وہاں سے جواب آیا، اب حکومت چاہ رہی ہے کہ ہمارے ساتھ مذاکرات کیے جائیں، لیکن وہ پھر مذاکرات سے بھاگے۔ چاہتے کیا ہے؟ آپ تو اندر کی کچھ چیزیں جانتے ہیں، بیسک ان کا موڈ کیا ہے، وہ چاہتے کیا ہے؟ ان سے پوچھیں وہ کیا چاہتے ہیں۔ اچھا سر، 8 فروری کو بجاج کی کال ہے دوبارہ۔ پہلے کی طرح ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ یہ چیز نہ کریں۔ میرا تو پہلے بھی اسی طرح جب 26 نومبر تھا انہوں نے اسی طرح ڈیٹیں پک کی تھی، نہیں کریں گے تو پھر مراکش کشتی حادثے میں زندہ بچ جانے والے مزید 8 پاکستانی وطن واپس پہنچ گئے۔ اس سے پہلے کشتی حادثے میں زندہ بچ جانے والے 7 پاکستانی واپس اپنے گھروں کو پہنچے تھے۔ زندہ بچ جانے والے پاکستانیوں کی تعداد 15 ہو گئی ہے۔ تمام 15 افراد کا تعلق پنجاب سے ہے۔ ہفتے کو واپس آنے والوں میں محمد افضل، عدیل، عرفان، ارسلان، غلام مصطفیٰ، بدر محی الدین، مجاہد علی اور تصویر احمد شامل ہیں۔ واپس آنے والوں میں سے 2 کا تعلق شیخوپورہ اور 2 کا سیالکوٹ سے ہے۔ 2 افراد منڈی بہاؤدین اور 2 گجرات اور 1 جہلم کا مکین ہے۔ فیصل آباد FIA نے مراکش کشتی حادثے کے مرکزی ملزم کو گرفتار کر لیا۔ ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے عدالت سے 3 روزہ جسمانی ریمانڈ حاصل کر لیا گیا ہے۔ ابتدائی تفتیش میں ملزم نے تارکین وطن کو موریتانیہ سے اسپین پہنچانے کے لیے 70 لاکھ روپے میں کشتی حاصل کرنے کا اعتراف کر لیا ہے۔ ملزم سے برآمد ہونے والے موبائل فون سے اس کی انسانی اسمگلرز کی نیٹ ورک کا مزید سراغ لگایا جا رہا ہے۔ FIA ذرائع کے مطابق کشتی حادثے کا مرکزی ملزم عبدالغفار گزشتہ روز مراکش سے بے دخل کیے جانے کے بعد اسلام آباد ایئرپورٹ پہنچا تھا، جہاں اسے حراست میں لے کر FIA فیصل آباد کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ آگے بڑھتے ہیں اور خبر آپ کو دیں گے وفاقی حکومت کا 1 سال پورا ہونے پر وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ ارکان کی کارکردگی کا جائزہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعظم کی جانب سے ایک ہدایت نامہ تمام وزارتوں کو جاری کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے 1 سال میں ہونے والی اصلاحات پر عمل درآمد رپورٹ طلب کر لی ہے۔ وزیر اعظم نے 1 سال میں مختلف وزارتوں اور محکموں میں دی گئی نوکریوں کی تفصیلات بھی طلب کی ہیں۔
ذرائع کے مطابق وزیر اعظم وزارتوں اور محکموں کی کارکردگی رپورٹ خود جانچیں گے۔ وزارتوں سے جواب طلب کر لیا گیا ہے کہ سرکاری اداروں میں اصلاحات لانے میں کتنی کامیابی ملی۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر ٹاسک فورس نے پہلی بار گھر بنانے والوں کو مکمل ٹیکس چھوٹ دینے سمیت کئی تجاویز تیار کی ہیں، جن پر غور کے لیے پیر 3 فروری کو اجلاس بلا لیا گیا ہے۔ یہ تجاویز بھی تیار کی گئی ہیں کہ پراپرٹی کی خرید و فروخت پر ٹیکس کم کیا جائے، فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ختم کی جائے، کم آمدن طبقے کو سبسڈی دی جائے اور آسان قرضے بھی دیے جائیں۔ سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا ہے کہ جس ملک میں تنخواہ دار طبقے سے 40% ٹیکس لیا جا رہا ہے وہاں ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں ٹیکس چھوٹ دینے کی کوئی منطق نہیں۔ جیو نیوز کے پروگرام نیا پاکستان میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس فیصلے پر IMF کو بھی اعتراض ہوگا۔ جب ٹیکس لگایا گیا تھا ریل اسٹیٹ سیکٹر پہ تو یہ کہا تھا کہ منصفانہ ٹیکس ہونا چاہیے باقی سیکٹرز کے ساتھ ساتھ اس سیکٹر پہ بھی، اور کہا تھا کہ بالکل ڈراپ ان اوشن، بہت معمولی ٹیکس ہے، اور کیونکہ اس سیکٹر میں اسپیکولیشن بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس کو کم کرنے کے لیے بھی اس سیکٹر پہ ٹیکس عائد کرنا ضروری ہے۔ لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹیکس کم کرنا ضروری ہے تاکہ اس سیکٹر میں جو کاروباری سرگرمیاں ہیں وہ تیز ہو۔ اس کی کوئی لاجک نہیں ہے۔ جس ملک کے اندر آپ تنخواہ دار طبقے کے اوپر 40% ٹیکس لگاتے ہیں، جس ملک میں آپ 50,000 روپے سے زیادہ آمدن والے کے اوپر ٹیکس لگانا شروع کر دیتے ہیں، جس ملک میں آپ نے 1 لاکھ روپے کی آمدن کے اوپر ٹیکس ڈبل کر دیا، اس ملک میں آپ یہ کہیں کہ ہم ریئل اسٹیٹ کو اور کنسٹرکشن کو چھوڑ دیں ٹیکس لینا، تو یہ تو مطلب ان لوگوں کے ساتھ زیادتی کے مترادف ہے نا جن کے اوپر آپ ٹیکس لے رہے ہیں، جن کی نوکریاں سے آپ 40% پیسے کاٹ رہے ہیں۔ یہ تو اس وقت مدد جو ہے وہ نوکری پیشہ لوگوں کی کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت جو ہے وہ ریلیف اگر پہنچانی ہے تو کسی چھوٹے کسان کو یا فیکٹری کے مزدور کو پہنچانی ہے، نہ کہ آپ بڑے بڑے ساہوکار کو ریلیف پہنچائیں۔ اگر حکومت کو کوئی ٹیکس کم کرنا چاہیے اور بالکل کم کرنا چاہیے تو سب سے پہلے نوکری پیشہ لوگوں کے اوپر ٹیکس کم کرنا چاہیے جن کی آپ نے کمر توڑ دی ہے۔ اور اگر یہ بات یہاں تک جاتی ہے کہ 2.5 کروڑ یا 5 کروڑ تک کی آپ پراپرٹی لیتے ہیں تو آپ کو سورس ڈکلیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو ایک طریقے سے ایمنسٹی ہو جائے گی۔ کیا IMF کو اعتراض نہیں ہوگا اس بات پر؟ اوبویسلی IMF کو بھی اعتراض ہوگا، اور کنٹینیوس ایمنسٹی پھر تو ختم ہو گئی نا بات۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے 5 کروڑ روپے تک کی ہر پاکستانی کو اجازت دے دی کہ یار کہیں سے بھی پیسے لاؤ، جمع کرو اور پلاٹ خرید لو، اور پلاٹ خریدنے کے بعد جو ہے وہ مطلب وہ ان پروڈکٹیو ایسٹ ایک ہو جائے گا، پیسے آپ کے ادھر پارک ہو جائیں گے، پلاٹ آ جائے گا آپ کے پاس اور آپ بیٹھے رہیں گے۔ وہ تو آپ نے بیسیکلی ٹیکس کے نظام کے اندر ایک ٹیکس کے نظام میں ایک چھوری ماری ہے۔ ضلع کرم کے علاقے بشہرہ میں گزشتہ روز فائرنگ کے واقعے کے 3 مقدمات درج کر لیے گئے ہیں، 2 افراد کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق گزشتہ روز بشہرہ میں فائرنگ کے واقعے میں 2 افراد زخمی ہو گئے تھے، جس کے بعد فریقین کے مابین فائرنگ کا سلسلہ شروع ہوا۔ ضلع انتظامیہ اور پولیس فائر بندی اور قیام امن کے لیے علاقے میں پہنچی تو اس پر حملہ کیا گیا، جس میں اسسٹنٹ کمشنر سعید منان زخمی ہو گئے۔ تیسرا واقعہ شام کے قریب پیش آیا، جس میں سپاہی سید عاشق حسین شہید ہو گئے۔ پولیس نے تینوں واقعات کی الگ الگ FIR درج کر لی ہیں اور اب تک 2 افراد گرفتار کیے گئے ہیں۔ پولیس کے مطابق مزید 2 افراد کی گرفتاری کا سلسلہ جاری ہے۔ لوور کرم کے علاقے مندوری میں قبائل کا مطالبات کے حق میں دھرنا جاری ہے۔ ضلع کرم میں انسانی آمد و رفت کے راستے 4 ماہ سے زائد عرصے سے بند ہیں۔ پارا چنار سمیت اپر اور لوور کرم کے مختلف دیہات کی آبادی علاقے میں محصور ہو کر رہ گئی ہے۔ ضلع کرم میں مسافر گاڑیوں پر فائرنگ اور جھڑپوں کے واقعات کے بعد مرکزی شاہراہ اور افغان سرحد سمیت آمد و رفت کے راستے 4 ماہ سے زائد عرصے سے بند ہیں، جس کے باعث ضلع کرم کے صدر مقام پارا چنار اور اپر اور لوور کرم کے 100 سے زائد دیہات میں لوگوں کو شدید مشکلات درپیش ہیں۔ علاقہ مکینوں کو اشیاء خورونوش اور دیگر سامان کی شدید قلت ہے۔ سماجی رہنما میر افضل خان کا کہنا ہے کہ وقتاً فوقتاً کانوائے کے ذریعے سامان لایا جا رہا ہے، تاہم لاکھوں آبادی کے لیے چند ٹرکوں پر مشتمل سامان ناکافی ہے۔ دوسری جانب لوور کرم کے علاقے مندوری میں قبائل کا اپنے مطالبات کے حق میں احتجاجی دھرنا جاری ہے۔
غزہ جنگ بندی معاہدے کے تحت یرغمالیوں اور قیدیوں کی رہائی کے چوتھے مرحلے میں 3 اسرائیلی یرغمالیوں کے بدلے 183 فلسطینی قیدی رہا کر دیے گئے۔ مقبوضہ مغربی کنارے اور غزہ میں فلسطینی قیدیوں کا پرجوش استقبال کیا گیا۔ رفح کراسنگ 9 ماہ کے بعد کھول دی گئی۔ غزہ سے مریضوں کا پہلا قافلہ مصر پہنچ گیا۔ مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر جنین میں اسرائیلی فوج نے ڈرون حملہ کیا، جس کے نتیجے میں ایک فلسطینی بچہ شہید ہو گیا۔ غزہ جنگ بندی معاہدے کے دوسرے مرحلے کے مذاکرات پیر کو شروع ہوں گے۔ صحافتی تنظیموں نے متنازع پیکا ایکٹ کے خلاف تحریک کے اگلے مرحلے کا اعلان کر دیا ہے۔ لاہور میں پی ایف یو جے کے جنرل سیکرٹری اور صدر لاہور پریس کلب ارشد انصاری کی زیر صدارت اجلاس میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے فیصلے کے تحت کالے قانون کے خلاف تحریک میں شدت لانے کے پروگرام کو حتمی شکل دی گئی۔ فیصلوں کے مطابق لاہور، اسلام آباد سمیت ملک بھر میں جلسے، جلوس اور ریلیاں منعقد کرنے، ٹریڈ یونین اور سول سوسائٹی کے ساتھ مل کر احتجاجی مظاہرے کرنے اور پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد سے لانگ مارچ اور دھرنے سمیت کالے قانون کے خلاف حتمی مرحلے میں جیل بھرو تحریک چلانے کا عزم کیا گیا ہے۔ اجلاس میں اتفاق کیا گیا کہ پیکا ترمیمی بل آزادی صحافت پر سنگین حملہ ہے۔ پی ایف یو جے اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی اعلیٰ عدلیہ سے رجوع کرے گی۔ یہ ہم جو آج ایک پیکا ترمیمی ایکٹ کالا قانون 2025 قانون تو بن گیا، لیکن اب ہم نے عدالتوں کا بھی رخ کرنا ہے اور اسلام آباد کا رخ کرنا ہے، نیشنل اسمبلی سینٹ کا رخ کرنا ہے۔ حکومت نے متنازع پیکا ترمیمی بل میں ترمیم کرنے کا اشارہ دے دیا۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے جیو نیوز کے پروگرام جرگہ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جب آئین میں 26 ترامیم ہو سکتی ہیں تو پیکا ایکٹ بھی کوئی آسمانی صحیفہ نہیں، ترمیم کرنے پر تیار ہیں۔ وزیر اعظم سے بات کی ہے، درست کرنے کی کوشش کریں گے۔ عرفان صدیقی کا کہنا تھا کہ ذاتی طور پر سمجھتے ہیں کہ صحافیوں کو اعتماد میں لینا چاہیے، لیکن وہ بل کی روح کے خلاف نہیں ہیں۔ سوشل میڈیا کا بڑا حصہ کورونا مرض بن چکا ہے، جس کے لیے ویکسین تیار کی گئی ہے۔ اس کے بارے میں میری بڑی دو ٹوک رائے ہے، پارٹی لائن سے ہٹ کے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اعتماد میں لیا جانا چاہیے تھا، آپ کی تنظیموں سے بات ہونی چاہیے تھی، ان کی ان پٹ لینی چاہیے تھی۔ جہاں جہاں وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم انجر ہو رہے ہیں یا ہمارے خلاف اقدام ہو سکتے ہیں، ان کی ناکہ بندی، ان کے تحفظات دور ہونے چاہیے تھے۔ ایک جائز بات ہے ان کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس قانون کی روح کے میں خلاف نہیں ہوں، اس لیے کہ جو طوفان ہے اس سے آپ بھی گزر رہے ہیں، اس سے میں بھی گزر رہا ہوں، اس سے ہمارے بچے بھی گزر رہے ہیں۔ کسی کے دھڑ کے اوپر کسی کا سر لگایا جا رہا ہے، کوئی رقص کر رہا ہے، کسی کی باہوں میں کچھ دیا جا رہا ہے، ایسی فیک نیوز آ رہی ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ جیسے کرونا ایک مرض پیدا ہو گیا تھا نا، یہ صحافت کے اندر ایک کرونا پیدا ہو چکا ہے۔ سوشل میڈیا، جی سوشل میڈیا پورا نہ کہیں، لیکن کچھ سیگمنٹ اس کے اندر ہے، جی بڑا حصہ، جی بڑا حصہ۔ اس کرونا کے لیے ایک ویکسین ہمیں ایجاد کرنا پڑی ہے، یہ جو پیکا ہے یہ اس کی ویکسین ہے۔ لاہور میں صحافی تنظیموں نے پیکا ترمیمی ایکٹ کے خلاف احتجاج کیا اور ریلی نکلی۔ مظاہرین نے 14 فروری کو پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے دھرنا دینے کا اعلان کیا۔ صحافی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ پیکا کالا قانون ہے، اظہار رائے کی آزادی پر سمجھوتا نہیں کریں گے۔ لاہور میں پی یو جے اور سی پی این ای کے زیر اہتمام چیئرنگ کراس پر پیکا ترمیمی ایکٹ کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ پی ایف یو جے کے سیکرٹری جنرل رانا عظیم نے اعلان کیا کہ 14 فروری کو پیکا ایکٹ کے خلاف پارلیمنٹ کے سامنے دھرنا دیا جائے گا۔ سی پی این ای کے صدر ارشاد عارف نے پیکا ایکٹ کو کالا قانون قرار دیا۔ احتجاج میں اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی احمد خان بچر اور پی ٹی آئی کی رہنما عالیہ حمزہ اور دیگر نے بھی شرکت کی۔ احتجاج کے بعد ایوان وزیر اعلیٰ تک ریلی بھی نکالی گئی۔ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری نے کہا ہے کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کا ماحول بن چکا ہے۔ یہ ماحول وزیر اعظم کے اڑان پاکستان پروگرام کا اظہار، آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور ایس آئی ایف سی کی کوششوں کا مظہر ہے۔ گورنر سندھ نے یہ بات ایکسپو سینٹر میں جاری نمائش کے موقع پر کہی۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کے کئی ممالک پاکستان میں سرمایہ کاری کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ آئی ٹی میں پاکستان کا مستقبل خوشائند ہے، پاکستان ترقی کر رہا ہے۔ ایس آئی ایف سی کے بارے میں بات کرنے پر تنقید ہوتی ہے۔ ایس آئی ایف سی ملک کی تقدیر بدلنے جا رہی ہے۔ گورنر سندھ نے دیگ سے نکال کر بریانی
شرکا کو دی اور شرکا کے ساتھ تاجک بریانی بھی کھائی. وہ تاجک چائے سے بھی خوب لطف اندوز ہوئے. تاجک ثقافتی ڈانس دیکھا اور فنکاروں کو داد بھی دی. پاکستان اور آئرلینڈ کے درمیان پارلیمانی سطح پر پہلا رابطہ ہوا ہے. 27 اور 28 جنوری کو چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی کی قیادت میں تمام جماعتوں کا ایک وفد آئرلینڈ کے دارالحکومت ڈبلن گیا. وفد میں سینیٹر اور ارکان قومی اسمبلی کے ساتھ ساتھ پنجاب اور سندھ اسمبلی کے اسپیکر بھی شامل تھے. دورے میں چیئرمین سینٹ نے آئرستانی پارلیمنٹ کے اسپیکر سے بھی ملاقات کی. پشاور کا لیڈی ریڈنگ اسپتال جو خیبر پختونخوا کا سب سے بڑا اسپتال ہے، اس میں بچوں کے لیے ICU یونٹ بھی موجود ہے. اس اسپتال میں افغانستان سے بھی مریض علاج کے لیے لائے جاتے ہیں. پشاور سے شیبہ حیدر کی رپورٹ. پشاور کے وسط میں واقع یہ صوبے کا سب سے بڑا ہسپتال لیڈی ریڈنگ ہے، جو 12 بڑے آپریشن تھیٹرز، 5 ICUs اور 1800 بیڈز پر مشتمل ہے. لیڈی ریڈنگ ہسپتال کی OPD میں یومیہ 3 سے 4 ہزار جبکہ ایمرجنسی میں 3000 مریضوں کا معائنہ کیا جاتا ہے. ہسپتال کے ICU میں زیر علاج مریضوں کو مفت طبی سہولیات فراہم کی جاتی ہیں. جی دوائیں تو ساری میرا فری مل رہی ہے اور بچے تو علاج بالکل زبردست شروع ہے اور انشاءاللہ میرے بچے 20 دن ہو گئے اور ابھی سی ہو رہے ہیں، لیکن علاج بہت زبردست ہو رہا ہے. ڈاکٹران صاحبان بہت محنت کر رہے ہیں. لیڈی ریڈنگ ہسپتال میں ہر قسم کی جدید مشینری اور طبی آلات دستیاب ہے، جن میں جدید ایکس رے، CT اسکین، MRI اور الٹرا ساؤنڈ مشین شامل ہے. یہ صوبے کا واحد ہسپتال ہے جہاں بچوں کے لیے جدید سہولتوں سے آراستہ الگ ICU یونٹ بھی قائم کیا گیا ہے. ہمارے پاس یہاں پہ ہر طرح کی فیسلٹی اویلیبل ہے، لائک پلازما فیریسس کی بھی فیسلٹی ہمارے پاس ہے، IVIG ہمارے پاس اویلیبل ہے. سو آلموسٹ ہر چیز، ہر وہ چیز جو کہ کسی بھی پیڈس کرٹیکل کیئر کے پیشنٹ کے لیے کسی بھی اسٹینڈرڈ ICU میں ہوتی ہے، وہ الحمدللہ یہاں پہ ہمارے پاس LRH کے ICU میں اویلیبل ہے. پیڈز آنکالوجی ہم نے وارڈ بنایا ہے. پیڈز انٹینسو کیئر ہمارے پاس نہیں تھا یہاں پہ صوبے میں، وہ ہم لے کے آئے ہیں. اسی طرح انٹینسو کیئر جو جنرل انٹینسو کیئر ہے، انٹینسوسٹ ہم نے ہائر کیے تھے. تو ایک پراپر یہاں پہ ڈپارٹمنٹس ہم ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو مزید اپ گریڈ کریں. لیڈی ریڈنگ اسپتال نے صوبے میں دہشت گردی اور بدامنی کے دور میں تقریباً 350 کے قریب بم دھماکوں، ڈرون حملوں اور بارودی سرنگوں سے متاثرہ افراد کو ہر قسم کی طبی سہولیات بھی فراہم کی. کیمرہ مین طارق علی کے ساتھ شیبہ حیدر، جیو نیوز، پشاور. ICC چیمپئنز ٹرافی کا پاکستان میں دوسرے مرحلے کا سفر شروع ہو گیا. ٹرافی شیخوپورہ کے تاریخی مقام ہرن منار لائی گئی، جہاں سے ٹرافی فیصل آباد کے گھنٹہ گھر تک لے جائی گئی. ICC چیمپئنز ٹرافی کا یہ سفر 14 فروری تک جاری رہے گا. ایونٹ کا افتتاحی میچ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان کراچی میں کھیلا جائے گا. ICC چیمپئنز ٹرافی کا سفر شیخوپورہ سے شروع ہوا. تاریخی ہرن مینار میں ٹرافی کی نمائش کی گئی. شیخوپورہ سے ٹرافی کے فیصل آباد پہنچنے پر اقبال اسٹیڈیم میں تقریب رونمائی ہوئی، جس میں کرکٹ سے وابستہ آفیشلز اور کھلاڑیوں نے ٹرافی کے ساتھ لمحات کو کیمروں میں محفوظ کیا. جس کے بعد ٹرافی کو تاریخی گھنٹہ گھر چوک لے جایا گیا، جہاں پر گھنٹہ گھر کے سامنے ٹرافی کا فوٹو شوٹ کیا گیا. شہریوں نے بھی ٹرافی کی نمائش کی ویڈیوز بنائی. دوسرے مرحلے میں ٹرافی کو 14 دن کے سفر کے دوران ملتان قلعہ، بھاولپور کے نور محل، پشاور کے ارباب نیاز اسٹیڈیم، کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم، حیدرآباد کے نیاز اسٹیڈیم لے جایا جائے گا. ICC چیمپئنز ٹرافی کا یہ سفر 14 فروری کو کراچی میں اختتام پذیر ہوگا. چیمپئنز ٹرافی 2025 کا افتتاحی میچ میزبان پاکستان اور نیوزی لینڈ کی ٹیموں کے درمیان 19 فروری کو نیشنل بینک اسٹیڈیم کراچی میں کھیلا جائے گا.